اعوذ. اس میں عین پڑھتے وقت جو ہے حمزہ نہیں پڑھنا، عین پڑھنی ہے. اور دوسری ہے کہ پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول کرتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان، ہونٹ گول نہیں کرتے، شیطان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم نے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھا ہے تاکہ پڑھنا آسان ہو، پڑھنا صحیح. اور اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. اور بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف تختی نمبر 1 جو پہلی تختی ہے، پہلا سبق ہے، اس میں حروف تہجی کے بارے میں ہے. حروف تہجی یہ 29 حروف ہیں. اردو میں کتنے؟ 29 ہوتے ہیں. عربی میں کتنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. قاعدہ کس لیے پڑھنا ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے قاعدہ پڑھنا ہے. تو عربی کے جو تہجی حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29 ہیں. اور ان میں بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے زیادہ، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم نے کم لمبا کرنا ہے. تو کم اور زیادہ لمبا کرنے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ جو حروف الف اور حمزہ کے علاوہ، الف اور جو حروف 3 حرفی ہیں، جو حروف کتنے آتے ہیں ان کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے. ان کو ہم نے جیم، سین، شین، ٹھیک ہے، یہ 3 حرفی ہیں. جیم کے اندر 3 حروف ہیں، جیم، یا اور میم، تو ان کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے. اور جو 2 حرفی ہیں، با، تا، سا، حا، ٹھیک ہے، یہ ان حروف کو ہم نے کم لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کو ان سب کی آواز الگ ہے. ان سب کی آواز، ہر ایک حرف کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہے. بعض حروف کے مخرج ایک جیسے ہیں، اکٹھے ہیں، لیکن ادائیگی کا طریقہ، آواز یہ الگ ہے. ہر ایک حرف کو دوسرے سے ہم نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. ہر ایک حرف کو دوسرے سے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. سب سے پہلا ہے، اور تو میں نے بتایا تھا کہ الف اور حمزہ کے علاوہ جو حروف 3 حرفی ہیں جن کے اندر 3 حروف ہیں تو ہم زیادہ لمبا کریں گے. جو 2 حرفی ہیں ان کو ہم، تو الف جو ہے وہ ہم نے چونکہ پہلے بتا دیا کس سے، تو الف کو لمبا نہیں کرنا. الف کو الف، اور با کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ تھوڑا یا زیادہ؟ با کو تھوڑا لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ 2 حرفی ہے، یہ 2 حرفی. با، با کو پڑھتے وقت منہ سیدھا کھولنا ہے، منہ سیدھا کھولنا ہے، وہ منہ گول کر کے نہیں، ٹھیک ہے. با، تا، تا کو پڑھتے وقت بعض اوقات جو ہے نا وہ بالکل ایسے جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ چپکا دیتے ہیں، تا ایسے کر کے تا پڑھتے ہیں، یعنی بالکل دانت پورے نظر آتے، جیسے ہنس رہا ہوتا ہے آدمی تو پورے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے کر کے تا پڑھتے ہیں، ایسے نہیں، بالکل نارمل طریقے سے، ٹھیک ہے. تا، بہت سارے لوگ جب تا پڑھتے ہیں تو ایسے تا جب پورے دانت ان کے نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دانت نہیں دکھانا کسی کو، دانت، ہاں، کتا جب ہارتا ہے تو پھر دانت دکھاتا ہے، جب ہارتا ہے تو آپ نے ہارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تا، سا کو پڑھتے ہیں زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں سے لگی، اوپر والے سامنے، اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے لگی، بالکل جو سامنے جو اکثر بڑے ہوتے ہیں، باقی دانتوں کی نسبت تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں.
سامنے. اور بچوں کے سب سے پہلے یہ اوپر والے دانت نکلتے ہیں یا نیچے والے نکلتے ہیں؟ یہی والے دانت نکلتے ہیں اکثر. بعض اوقات کسی کے جو ہے نا وہ دوسرے بھی نکل جاتے ہیں لیکن اکثر ہی نہیں. تو ان دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کناروں میں. اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. سیٹی کی آواز اس میں نہ ہو. سیٹی کی آواز جیم. اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے کیونکہ 3 حرف ہے. جیم. اب ہا کو ہم نے اتنا کلیئر پڑھنا ہے کہ ہا اور ہا میں فرق ہو. ہا اور ہا میں اب خا کو موٹا تو پڑھنا ہے ہم نے لیکن موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹ نہیں گول کرنے. موٹا پڑھتے وقت ہونٹ نہیں گول کرنے. بہت سے لوگ خا کو موٹا پڑھتے ہیں. موٹی آواز والے حروف میں سے خا ہے لیکن اس کو پڑھ کر ہونٹ نہیں گول کرنے. کسی بھی لفظ کو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی. زبان موٹا کرنے کے لیے ہونٹ نہیں گول کرنے ہوتے. دیکھو جب آدمی کھانا کھاتے وقت منہ بھر زبان میں لقمہ موجود ہو تو بات کرے تو آواز موٹی نکلتی ہے. آواز کیونکہ منہ بھرا ہوتا ہے. منہ بھرا ہوتا ہے. تو زبان کو جب ہم تالو کے ساتھ لگائیں گے تالو میں اٹھیں گے تو منہ بھر سا جائے گا تو آواز موٹی نکلے گی. ہونٹ نہیں گول کرنا. اچھا اس کو پڑھتے اس طرح نہیں پڑھنا بالکل نارمل طریقے سے. دال زال کو بھی پڑھتے وقت زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کناروں سے خا کی طرح. اور اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے. اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے. نہیں سختی نہیں لانی. را بھی موٹا پڑھیں گے. را کو بھی موٹا پڑھیں گے لیکن یہ را موٹی آواز والے حروف میں سے نہیں ہے. یہ بات انشاءاللہ جب موٹی آواز والے حروف پڑھیں گے نا اس وقت انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ را موٹی آواز والے حروف میں سے کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جب را کو پڑھتے ہیں یہ چیز نہیں. ٹھیک ہے. آواز کو موٹے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زبان کو تعارف کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہونٹ نہیں گول کرنے. زا کو سختی سے پڑھنا ہے. اس میں سیٹی کی آواز آئے. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ دونوں دانتوں کو جوڑ لیں. دونوں دانتوں کو جوڑ لیں تو ٹھیک طریقے سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اتنا بھی زیادہ نہیں نارمل. سین اس طرح نہیں زور لگا کے نہیں بالکل نارمل طریقے سے. سین شین کو پڑھتے منہ میں آواز پھیلے گی. منہ میں آواز پھیلے گی اور ناک میں آواز ناک میں آواز نہ جائے. شین صاد. صاد نہیں ہے. صاد نہیں ہے. سواد بھی نہیں ہے. اور صاد یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. موٹی آواز والے حروف کو آواز موٹی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ زبان تالو پر اٹھائیں گے. ہونٹ گول نہیں کریں گے. ہونٹ اور وہ بھی درمیان میں نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ سواد پڑھتے ہیں. سواد نہیں ہے. صاد. اور اس کو لمبا بھی کریں گے زیادہ. آواز درمیان شروع سے لے کر آخر تک موٹی ہوگی. اور فا اور سین سے الگ بھی کرنا ہے اس کو. اگر ہم زبان کی نوک جو ہے نا وہ اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے نرمی کے ساتھ اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ فوض ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے. اور اگر زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے لگا رہے ہیں سین کی طرح ہی پڑھنا ہے اس کو. صرف سین اور صاد میں فرق کیا ہے؟ موٹائی کا.
کہ صاد کو موٹا پڑھیں گے اور سین کو موٹا. اور بھی فرق ہے کہ سین کے اندر جو ہے وہ سین کو پتلا پڑھیں گے اور اس میں زبان جو ہے نا تالو کی طرف نہیں اٹھے گی. اور صفات کے اندر اور بھی فرق ہیں، لیکن موٹا موٹا فرق یہ ہے کہ سین کو پتلا پڑھیں گے اور صاد کو صاد. اچھا، اس کے بعد لفظ ہے واد. اس لفظ کو پڑھتے وقت زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی کروٹ، اس کو اوپر والی داڑوں کی جڑ سے لگانا ہے. اوپر والی داڑوں کی، ایک ہوتے دانت، ایک ہوتے داڑے، جو ڈبل دانت شروع ہو جاتے ہیں پیچھے سے، جو ذرا موٹے سے. سامنے کے دانت جو پتلے ہوتے ہیں نا، ذرا موٹے سے دانت جو شروع ہو جاتے ہیں اس کو داڑے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے جڑ سے اندر کی طرف زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی سائڈ جو ہے وہ اوپر اس کے اندر زبان کی جو نوک ہے، زبان کا سامنے والا حصہ ہے، وہ سامنے کے دانتوں سے نہیں لگے گا. واد واد. اس کے بعد ہے لفظ قا کو بھی تا کی طرح پڑھنا ہے، جس طرح میں نے تا پڑھا تھا نا، تا صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہونٹ گول نہیں کرنا ہے. قا تو قا نہیں ہے، قا ہونٹ بھی گول نہیں کرنے اور واو بھی نہیں پڑھنی. واو کو غال کی طرح پڑھنا ہے، صرف موٹا پڑھنا ہے. غال کی طرح نرم پڑھنا ہے، صرف موٹا پڑھنا ہے. عین. عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے گلے کے درمیان سے، گلے کے عین. غین. غین کو موٹا پڑھنا ہے، غین کو غین. فا پا نہیں پڑھنا ہے. پا جو پٹھان بچے ہوتے ہیں ان کو اگر پا پڑھنا نہ آئے، فا نہ پڑھ سکیں، تو اس کا طریقہ کار پھر یہی ہے کہ اوپر والے ہونٹ کو پکڑ لو. اوپر والے ہونٹ کیسے پکڑوا لو، تو کوئی اپنے ہاتھ کے ساتھ اوپر والے ہونٹ کو پکڑ لو اور پھر فا پڑھو، تو پھر ٹھیک پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ فا قاف موٹا. قوف ایسے ہونٹ نہیں گول کرنے ہیں. قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ. حمزہ نہیں پڑھنا، بہت سے لوگ حمزہ پڑھتے ہیں، حمزہ نہیں، حمزہ. یا اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی ہے. چھوٹی یا بڑی یا نہیں، دونوں یا ہی ہیں، دونوں یا. صدق اللہ العظیم.